ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ گمنامی کی زندگی گزارنے والے کراچی کے رہائشی عمر کے اس حصے میں بسد اصرار اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اپنی زندگی کے تہلکہ خیز گوشوں سے پردہ اٹھائیں۔ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اس داستان میں انہیں جمال کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہیں یہ ملک بغیر کسی جد و جہد کے ملا، جنہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی۔ پاک وطن کے جانباز بیٹے کی یہ کہانی کسی بھی سنسنی خیز ناول سے زیادہ دلچسپ ہے۔ پاک وطن کا بہادر بیٹا اس پاک وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والا محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی۔ وطن زاد۔ ٹرین دلی اسٹیشن کے مخصوص پلیٹ فارم پر داخل ہو رہی تھی۔ میں اپنے چھڑے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلا تاخیر پلیٹ فارم پر اترا اور ایک بار پھر اپنے کوائف کی جانچ پڑتال کروانے اور سامان کی تلاشی دینے کے لیے متعلقہ کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ خوش قسمتی سے وہاں زیادہ وقت نہیں لگا اور ایک بار پھر سلامت صاحب کو اپنے محبت بھرے شکنجے میں مجھے کسنے کا موقع دیے بغیر دلی اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ 2 برجیوں والے مرکزی گیٹ سے باہر نکل کر میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ باہر بہت سے تانگے، ہتھ رکشے اور سائیکل رکشے قطار در قطار کھڑے تھے اور ان کے مالکان آوازیں لگا لگا کر مسافروں کو بلا رہے تھے۔ 8 سال پہلے میں ابو جی کے ساتھ یہاں اترا تھا تو مجھے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ابو جی نے ایک تانگا کیا تھا اور ہم سیدھے لالا پرتیک یادو کی حویلی پر جا پہنچے تھے، جو ان کا دفتر بھی تھی۔ اسی حویلی کا ایک گوشہ مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن اس بار میرے لیے معاملہ مختلف تھا۔ مجھے اپنے ٹھکانے کا بندوبست خود کرنا تھا۔ مجھے کاروباری امکانات کا جائزہ لینے کے لیے لالا کے پاس چکر تو لگانا تھا، لیکن دلی میں کھیلے جانے والے آخری ٹیسٹ کے دوران فی الحال ان کے ہاں قیام کا کوئی جواز نہ تھا۔ میں اپنے لیے منزل کا تعین کر ہی رہا تھا کہ ایک صحت مند لمبا تڑنگا جوان مجھ سے مخاطب ہوا۔ حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ تشریف رکھیے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی صاف ستھری اردو سن کر میں چونکا۔ ایک سائیکل رکشے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتے ہوئے کہا، بھائی ایک رات اور دن کے لیے قیام کی جگہ چاہیے، ذرا تھکن اتر جائے اور شہنشاہوں کے اس شہر کا کچھ نظارہ کر لیں، پھر کل بمبئی روانہ ہونا ہے۔ وہ بولا، آپ تنہا ہے نا؟ چلیے میں آپ کو رضیہ سلطانہ کے مقبرے کے نواح میں ایک سستے اور صاف ستھرے مسافر خانے لے چلتا ہوں، جس کے مالک مسلمان ہیں، وہیں حلال کھانا بھی بآسانی دستیاب ہو جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے رکشے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، او یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں سائیکل رکشے کی طرف بڑھا۔ اس اثنا میں اس نے رکشے کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس کی جسمانی مضبوطی سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ باقاعدگی سے کسرت کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد مجھے رکشے میں بٹھائے نپے تلے انداز میں پیڈل مارتے ہوئے سڑک پر رکشہ دوڑا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، آپ نے اتنی آسانی سے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں۔ خاصی تیزی سے پیڈل مارنے کے باوجود اس کا سانس پھولا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ کیا اس دوران میری مسلسل نگرانی کی جاتی رہی ہے؟ اس شخص کو شاید میری سنگن لینے کے لیے پیچھے لگایا گیا ہے۔ کوئی سائیکل رکشہ چلانے والا غریب مزدور اتنا ہٹا کٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اپنی روزی کمانے سے اتنی فرصت کیسے مل سکتی ہے کہ کسی اکھاڑے یا تن سازی کے مرکز میں پسینہ بہائے؟ اور جسم بنانے والی کثرت تو طاقتور غذائیں مانگتی ہیں۔ اس غریبانہ پیشے میں بادام، پستوں اور دودھ دیسی گھی پر مشتمل خوراک کے اخراجات کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس صورتحال میں محتاط ہونے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب اپنا اصل مشن پوشیدہ رکھنے کی کوشش ہی کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں مصنوعی تجسس لاتے ہوئے کہا، ارے بھائی، آپ کو میرے بارے میں یہ سب کچھ کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، آپ مجھے میرے نام ظہیر شیخ سے بلا سکتے ہیں سرکار۔ جہاں تک آپ کو پہچاننے کا سوال ہے، بہت سادہ سی بات ہے۔ یہ امرتسر سے آنے والی اس ریل گاڑی کا وقت ہے جس میں پاکستانی مسلمان کثرت سے آتے ہیں۔ آپ لوگوں کا حلیہ بھی قدرے مختلف ہوتا ہے، اس لیے اتنے اعتماد سے مخاطب کیا تھا آپ کو۔ اتنے سامنے کی بات نہ سمجھ پانے پر میں نے اپنے آپ کو سرزنش کی، لیکن اس بات سے میرا شک کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ اس ٹرین سے آنے والے مسافروں کو یقیناً شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہوگا،
اور میں تو کراچی سے ہی ہندوستانی خفیہ اہلکاروں کی نظروں میں ہوں۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، ارے ظہیر بھائی کمال ہو گیا، مجھے اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اس دوران پرانی دلی کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے اور تنگ سڑکوں پر رکشے کی رفتار سست ہو چکی تھی اور ظہیر زیادہ آسانی سے بات کر سکتا تھا۔ وہ بولا، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے بمبئی جانے کے لیے ٹرین کی بکنگ کروا لی ہے؟ عین وقت پر نشست ملنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ او، مجھے تو خیال نہیں رہا، 2-3 گھنٹے بعد کوشش کروں تو کیا سیٹ مل جائے گی؟ وہ بولا، بہت مشکل ہے، سب سے مناسب ٹرین پنجاب میل ہے جس میں کم از کم ہفتہ بھر پہلے نشستیں محفوظ کروانا پڑتی ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو چھوڑ کر میں واپس اسٹیشن آؤں گا اور آپ کے لیے کوشش کروں گا۔ امید ہے کسی جان پہچان والے قلی کے وسیلے سے کام بن جائے، بس 10-15 روپے اوپر دینے پڑیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، بس یہ کام کروا دیں۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ بالآخر ہم ایک پرانی سی 3 منزلہ عمارت میں پہنچ گئے جس کے نچلی منزل پر ایک طعام خانہ تھا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچے جہاں ایک سال خوردہ میز کے پیچھے لگ بھگ 55 سال کا شخص موٹے شیشوں کی اینک لگائے ایک کتاب کے مطالعے میں مگن تھا۔ ظہیر شیخ نے کھنکار کر اس کی توجہ حاصل کی۔ السلام علیکم جمیل چچا، اس نے عجیب کھنکھناتی سی آواز میں کہا۔ او تو تم ہو، کئی دن بعد چکر لگایا بھتیجے۔ ظہیر نے شانے اچکائے، بولا، کام کاج میں فرصت کہاں ملتی ہے چچا، آج یہ پاکستانی بھائی شب بصری کا مناسب ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہیں یہاں لے آیا ہوں۔ وہ بولا، او یہ تو اچھا کیا، پاکستان میں کہاں سے تشریف لائے ہیں صاحبزادے؟ وہ گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں نے اپنا سفری بیگ دیوار کے سہارے کھڑے کرتے ہوئے کہا، جی کراچی سے۔ وہ بولا، او کراچی سے، بہت خوب، آپ لوگ کھڑے کیوں ہو؟ تشریف رکھیے، کتنے دن قیام کا ارادہ ہے؟ میں نے ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی بس کل بمبئی روانہ ہونا ہے۔ دوسری کرسی ظہیر نے سنبھال لی۔ وہ سیٹ بولا، او ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اچھا سا کمرہ دیتا ہوں، 12 روپے کرایہ ہوگا، کھانے کا خرچہ خود کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک رجسٹر میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں حامی بھرنے والا تھا لیکن ظہیر نے مزید 2 روپے کم کروا دیے۔ بولا، چچا ان کے غسل کے لیے گرم پانی کا بندوبست کروائیے اور عمدہ سا کھانا کھلائیے، میں 2 گھنٹے تک چکر لگاتا ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، یہ لو بالائی منزل کے کونے والے کمرے کی چابی، اپنے مہمان کو خود چھوڑاؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، بولے، صاحبزادے ذرا اپنا پاسپورٹ عنایت کیجیے، میں رسمی کارروائی مکمل کر لوں۔ میں اپنا پاسپورٹ ان کے حوالے کر کے ظہیر کے ہمراہ اوپری زینے کی طرف بڑھا۔ میرا تھیلا ظہیر نے اٹھا لیا تھا۔ وہ کمرہ خاصا چھوٹا لیکن صاف ستھرا تھا، غسل خانہ بھی مناسب ہی تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کمرہ اندرونی رخ پر تھا جس کی وجہ سے سردی کی شدت کم محسوس ہوتی تھی۔ میں ظہیر کو رخصت کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ جمیل صاحب نے گرم پانی کا انتظام کر دیا تھا، تاہم میں نے ہاتھ منہ دھونے پر اکتفا کیا، پھر میں گہری نیند سو گیا۔ کئی گھنٹے بعد اس وقت آنکھ کھلی جب ظہیر نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے معذرت بھرے لہجے میں بتایا کہ ممبئی کے لیے کل کی ٹرین میں نشست بک ہونا ممکن نہیں، البتہ اس نے پرسوں کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو 4 دن تک پہنچنے کی گنجائش ہے میرے پاس۔ ظہیر نے مطمئن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ اسٹیشن چلیں، اپنا پاسپورٹ ساتھ رکھ لیجیے گا، شاید ضرورت پڑ جائے۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا، تاہم اس کے رکشے کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر شک کی بجلی چمکی۔ میں نے کہا، یہ ہم اسٹیشن کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں بھائی؟ اس نے قہقہ لگایا اور بولا، آج کے دن خود کو مجھ ناچیز کے سپرد کر دیجئے جناب، آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے آپ پر۔ میں نے مزید جرح نہیں کی، تاہم میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم انجان آبادی سے نکل آئے۔ اب رکشہ کھلی سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے اس شخص کی سخت جانی ہمت اور توانائی پر رشک آ رہا تھا۔ اگر وہ واقعی میری جاسوسی بھی کر رہا تھا تو اس کی جانفشانی قابل داد تھی۔ وہ یقیناً اپنے محکمے کا قابل فخر اثاثہ تھا۔ سرسبز و شاداب درختوں اور عالی شان عمارتوں کے درمیان لگ بھگ 7-8 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ظہیر مڑا اور ٹھہر گیا۔ مجھے وہ جگہ پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ میں نے ہندوستان کے گزشتہ دورے میں ابو جی کے ہمراہ 2 مرتبہ عظیم المرتبت بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں حاضری دی تھی۔ اپنے تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود جانے کیوں مجھے اس نوجوان پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ اچھا خاصا خنک موسم ہونے کے باوجود وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ باقاعدہ شرمندہ ہو گیا۔ ہم دونوں نے وضو کیا اور سلطان اولیاء کی صدیوں پرانی ہدایت کی تعمیل میں
فارسی اور عربی کے جلیل القدر صوفی شاعر اور ماہر موسیقی حضرت امیر خسرو کی آخری آرام گاہ پر حاضری دی، جنہیں ان کے عالی مقام مرشد نے طوطی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے خسرو کے پیا اور مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی تربت پر درود و فاتحہ کا نذرانہ پیش کیا۔ اس دوران میں وقتاً فوقتاً بغور اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن مجھے اس کے رویے میں بناوٹ کی جھلک نظر نہ آئی۔ لیکن میں نے اس کی حمایت میں ابھرنے والے جذبات یہ سوچ کر سختی سے دبا دیے کہ یہ سب لگاؤ بھرا ناٹک میرا اعتماد جیتنے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کو میرے پیچھے لگانا بھی جذباتی بلیک میلنگ کا ایک طریقہ ہے۔ سلطان المشائخ کے دربار سے رخصت ہونے کے بعد ظہیر نے مجھے ایک بار پھر اپنے آہنی گھوڑے کی بگھی میں بٹھایا اور واپسی کے راستے پر اسے دوڑانے لگا، لیکن درمیان میں اس نے راستہ قدرے بدلا اور ایک ایسی سڑک پر آگے بڑھنے لگا جس کے ایک طرف گھنے درختوں میں گھرے بنگلے تھے، جبکہ دوسری طرف غالباً سرکاری دفاتر کا طویل سلسلہ تھا۔ اس کے بعد ہم پہلے پرانے قلعے کی بلند و بالا لیکن خستہ حال عمارت کے پاس سے گزرے اور کچھ ہی دیر کے بعد فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم آ گیا، جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو نیا سال شروع ہونے کے بعد اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا۔ یہ سب معلومات ظہیر مجھے بہم پہنچا رہا تھا۔ بالآخر ہم دلی کی عالی شان جامع مسجد کے پہلو سے گزرتے ہوئے بائیں طرف والی ایک چھوٹی سڑک پر مڑ گئے۔ میں پہچان گیا تھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، کیونکہ 8 سال پہلے بھی میں ابو جی کے ساتھ یہاں آ چکا تھا، لیکن میں نے ظہیر پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس نے رکشہ ایک طرف کر کے روک دیا اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہوئے جو ہمیں ہر دل عزیز کریم ریسٹورانٹ لے گئی۔ میرے منع کرنے کے باوجود ظہیر نے کریم ریسٹورانٹ کے مقبول ترین برہ کباب سمیت کئی طرح کے کھانے منگوا لیے۔ میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر کھانوں کی جی بھر کے تعریف کی۔ شام رات میں بدل چکی تھی، لیکن ظہیر شاید مجھے دلی کی مزید سوغاتوں کا گرویدہ بنانا چاہتا تھا۔ بالآخر مجھے اسے زور دے کر منع کرنا پڑا کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ہم دونوں مسافر خانے پہنچے تو گلی کوچوں میں چہل پہل دم توڑ چکی تھی۔ اس کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے اسے باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ میں پہلی منزل پر پہنچا تو جمیل شیخ دکھائی نہ دیا۔ کمرے کی چابی میرے پاس تھی، چنانچہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں گا، بس اتنا یاد ہے کہ میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ دروازے پر پہلی زوردار دستک سننے کے باوجود میں فوری طور پر بیدار نہیں ہوا تھا۔ البتہ جب دوسری بار کسی سخت چیز سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کا ادراک ہونے پر میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر دستک کی درستی نے مجھے چوکنا ہونے پر مجبور کیا۔ اس سے پہلے کہ تیسری بار دروازہ پیٹا جاتا، میں نے جلدی سے چپلیں پہنی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر تو جیسے طوفان آ گیا۔ 3 ہٹے کٹے پولیس اہلکار بیک وقت مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتا، ان میں سے 2 نے مجھے بازوؤں سے جکڑ لیا اور تیسرا اندھا دھند میرے منہ، سینے اور پیٹ پر گھونسے برسانے لگا۔ وہ ہذیانی انداز میں مجھے گالیاں بھی بک رہا تھا۔ میں نے احتجاج کرنے اور خود کو اس کے تابڑ توڑ حملوں سے بچانے کی کوشش کی، لیکن دونوں بازو بری طرح جکڑے ہونے کی وجہ سے ناکام رہا۔ ہو سکتا ہے میں زور لگا کر خود چھڑانے اور مدافعت کی کوشش کرتا، لیکن عین اسی وقت مجھے گھونسے برسانے والے کے پیچھے ایک اور وردی پوش نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا اور اس کی نال کا رخ میری جانب تھا۔ میرے جبڑوں، پیشانی، چھاتی اور پیٹھ پر برستے چند ہی گھونسوں نے میری حالت خراب کر دی تھی اور میرے منہ سے بے ساختہ درد بھری کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ میں بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیوں مجھے مار رہے ہیں، میرا قصور کیا ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھے۔ بالآخر ریوالور بردار پولیس والے نے مجھے ہلاک کرنے پر تلے شخص کو پکارا، "سابا سمبھو، اچھی خاطر تو آجا کری ہے سالے گھس بیٹھیے کی، پر اب بس کر سکرے، مر جاوے گا، ابھی تو بہت کچھ پوچھنا ہے اس سے۔" شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود اس کے الفاظ میرے حواس پر بجلی کی طرح گرے۔ گھس بیٹھیا یعنی جاسوس، یعنی یہ لوگ میری اصلیت سے بخوبی واقف ہیں۔ میرا مشن شروع ہونے کے ساتھ ہی عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ لگتا ہے باقی ساری عمر اب جیل میں گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا۔ ریوالور بردار شخص یقیناً میری جان کا عذاب بنے تینوں افراد کا افسر تھا، کیونکہ اس کا حکم سنتے ہی گھونسوں کی بارش رک گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی دیر میرے چہرے کا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ اس اثنا میں شمبھو نے میرے عقب میں پہنچ کر میری گردن میں بازو حمائل کر کے مجھے مکمل بے بس کر دیا تھا۔ مسلح پولیس افسر نے کمرے میں قدم رکھا اور گہری نظروں سے ایک ایک گوشے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس کی نظریں میرے سفری بیگ میں جم گئیں۔ اس نے شمبھو کو حکم دیا، "چھوڑ اسے، تھیلے کی تلاشی لے۔"
मेरे कपड़े निकालने की जहमत से बचने के लिए शंभू ने मेरा बैग चारपाई पर उलट दिया। मुझे बैग की तलाशी से कोई तशवीश नहीं थी। मेरा जहन तो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कैसे पहचाना गया। क्या कराची में सिफारत खाने वाले भाप गए थे कि मैं कौन हूँ और किस इरादे से हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फंदे में फंसाने के लिए यहाँ भिजवाया होगा। लेकिन मेरे जहन में और भी सवालात उठ रहे थे। मुझे तो दिल्ली में कदम रखते ही दबोचा जा सकता था, फिर जहीर शेख के जरिए मुझसे आंख मचोली खेलने की क्या जरूरत थी। मैं यहाँ जासूसी के इरादे से जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई काबिल गिरफ्त कार्रवाई नहीं की। क्या इसके बावजूद मुझसे जासूसों वाला सलूक किया जाएगा? मेरे कमरे की तलाशी लेने के बाद उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी और मुझे ठुड्डे मारते धकेलते पहली मंजिल पर ले आए, जहां मैंने देखा कि जमील शेख भी हथकड़ियों में जकड़ा जमीन पर उकड़ू बैठा था। एक बंदूक बरदार संतरी उसके सर पर सवार था, जबकि उसकी कुर्सी पर एक सिख हवालदार बराजमान था। मुझे देखते ही उस भैंसे नुमा अहलकार का चेहरा खुशी और जोश से तमतमा उठा। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, "एनू फड़ लिया दरोगा जी।" दरोगे ने गुरूर से अपना रिवॉल्वर लहराते हुए कहा, "बच के कहाँ जावेगा साला मलिच, चल अब थाने ले चल दोनों को।" मुझे जमील शेख के हमरा घसीट कर गली में लाया गया और फिर पुलिस की जीप में बेदर्दी से फर्श पर पटक दिया गया। इस दौरान मेरा जहन मुसलसल उधेड़-बुन में मसरूफ रहा। अगर मुझे जहीर शेख की मुखबरी पर गिरफ्तार किया गया है तो फिर उसके चचा को क्यों मेरे साथ धर लिया गया है? उसके चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। क्या ये जहीर का मावन नहीं है? या इलाही, ये माजरा क्या है? जहां तक मुझे याद पड़ता है, हमें एक कदीम इमारत में कायम कोतवाली थाने ले जाया गया था, लेकिन सामने के गेट से अंदर दाखिल होने के बाद हवालात की तरफ ले जाने की बजाय थाने के अकब में अलग थलग वाक़े एक कमरे में ले गए, जिसका दरवाजा सलाखों से बने जंगले पर मुश्तमिल था। उस संगलाख पिंजरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। रात के तीसरे पहर की ठिठुरती सर्दी में हम दोनों को यखबस्ता फर्श पर उकड़ू बैठने का हुक्म दिया गया। मेरे चेहरे पर वर्म आ गया और चोटों में दर्द हो रहा था। दरोगा समेत 5 मुसल्ला पुलिस अहलकार हमारे गिर्द घेरा डाले खड़े थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।